امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت بڑے اللہ والے اور بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے ان کی دینی تربیت کرنے کی سوچی کہ میں ان کی تربیت دین کے مطابق کروں گی۔ ماں ان کی بہت نیک تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی ماں نے ٹھان لیا کہ میں اپنے بچوں کی نیک تربیت کروں گی، اور تربیت بھی کی، جس کے عوض میں ان کے بچے ماشاءاللہ دونوں عالم بن گئے، دیندار بن گئے، متقی پرہیزگار بن گئے۔ بڑے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے اور عالم دین تھے اور مسجد کے امام بھی تھے۔ دوسرے بھائی بھی عالم تھے لیکن وہ اپنا اللہ اللہ کیا کرتے تھے، وہ بھی نیک آدمی تھے۔ ایک مرتبہ بھائی نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ امی جان، یہ میرا بھائی جو ہے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے ان کو بلایا اور نصیحت کی، پیار سے سمجھایا کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کر، کیا دقت ہے۔ والدہ کی نصیحت پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں نیت باندھی، اللہ اکبر کہا اور اچھے سے ایک رکعت پوری ہو گئی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ جو ہیں ان کے بھائی پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نیت توڑی اور اپنا گھر آ گئے۔ جب وہ گھر آئے تو چیمیں گوئیاں ہوئیں کہ بھائی نماز کی نیت توڑ کے چلے گئے۔ تو ان کے بھائی کو بڑی سبکی سی محسوس ہوئی اور اچھا نہیں لگا، ایک شرمندگی سی لگی۔ گھر میں آئے، اداس تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اداس تھے۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں اداس نظر آ رہے ہو؟ کہ امی بھائی مسجد میں نہ جاتا تو اچھا ہی تھا، گئے بھی اور واپس بھی آ گئے نیت توڑ کے بیچ میں۔ تو عجیب سا مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس پر جو ہے والدہ کو بھی احساس ہوا کہ بھائی کیسے اچھا ہی تھا کہ نہ جاتا مسجد میں۔ والدہ نے محمد غزالی کو بلایا اور کہا، چھوٹے والے کا محمد غزالی نام تھا، کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ امی جان، ہوا یہ کہ انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد ان کا پہلی رکعت میں تو اللہ کی طرف دھیان تھا، پہلی رکعت تو بڑی اچھی پڑھی انہوں نے، اللہ کی طرف توجہ تھی۔ جب انہوں نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ گیا، اور جب دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ گیا تو میں کیا کرتا، پھر ایسی نماز میں کیوں پڑھوں جو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو؟ تو میں نیت توڑ کے اپنا آ گیا۔ اب بھائی سے پوچھا کہ بھائی بیٹا ایسا ہوا تھا کیا؟ والدہ نے تو کہا کہ ہاں امی جان، مجھ سے پہلی رکعت میں تو میں اللہ کی طرف توجہ تھی، دوسری رکعت میں میرا دھیان جو ہے میں نماز سے پہلے ایک مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا، مسائل میں غور و خوض کر رہا تھا، نفاس کے مسائل میں۔ تو وہ میرا ذہن تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے مسائل کی طرف چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ بات پیش آئی۔ تو اس پر جو ہے بڑے بھائی نے تو معافی مانگ لی کہ امی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ مجھے معاف فرمائے، اور آپ سے میں جو ہوں معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو جو ہے شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن میں ایک مسائل میں لگا ہوا تھا تو وہ میرا ذہن میں آ گیا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو والدہ کو بڑا احساس ہوا اور ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا، کوئی بھی۔ اب بڑے بھائی نے تو معافی مانگ لی تھی، چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی امی جان، مجھے تو کشف ہوا ہے اور یہ جو ہے اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی، ان کے دل کو میں نے جھانکا تو یہ اللہ کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ نماز میں جو ہے دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان نہیں تھا، تو مجھے تو کشف ہوا ہے، اور کشف ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے تیری کہ تجھے کشف ہوا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں پڑھایا اور اللہ والا تم لوگ نیک بن گئے، لیکن تم میں سے ایک بھی کام کا نہیں ہے کہ امام صاحب جو بنے ہوئے ہیں ان کا دھیان نماز میں اللہ کی طرف نہیں ہے، اور تم بھی بھائی کے دل کو دیکھ رہے ہو نماز کے اندر، تمہارا بھی دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا۔ تو جب تم دونوں کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ تم دونوں کا نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے تو تم میرے کام کی کیسے بنے؟
ایک بھائی کھڑا ہوا جو ہے نفاس کے مسائل میں مصروف ہے اور دوسرا اس کے دل کو ٹٹول رہا ہے، تو میرے کام کے نہیں بنے۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اس وقت کی ماؤں نے کیسے لال جنے تھے اور کیسے ان کی تربیت کی ہوگی۔ اتنے نیک آدمی ہیں، اللہ والے، اور دوسرا بھائی کا کشف ہو رہا ہے، دل کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بڑے اعلیٰ قسم کی بات ہے۔ آج کل تو بڑے عجیب حال ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ہماری ماں بہنوں کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی چاہیے۔ دنیا تو آخر گزر جائے گی میری بہنوں، میری ماؤں، لیکن اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اصل ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن ہمارے بچے آنے والے وقت میں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کیسی زندگی گزاریں گے؟ ان کا جو یہ پیریڈ ہے سیکھنے کا، اس کو دین سکھانے میں لگائیے۔ دنیا بھی سکھائیے، دنیا کا فن بھی سکھائیے، لیکن اللہ والا بنا دیجیے۔ نیک، صالح، دیندار، متقی، پرہیزگار کس طرح بن جائے، دل و جان سے اس بات کی طرف فکر کریں کہ میرے بچے دیندار بنے، اللہ والے کیسے بن جائے، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے کیسے بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے تمام مسلمان بچوں کو اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، متقی، پرہیزگار بنائے۔